نیند نہیں آتی۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں، امت کو کہہ دیجئے، إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، موت ایسی چیز ہے جس سے تم بھاگ رہے ہو، جس سے تم بچنے کی کوشش کر رہے ہو، تفرون من، جس سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، بچ رہے ہو، لیکن فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ أَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اس آیت کا شان نزول بڑا وسیع ہے لیکن وقت نہیں ہے۔ آیت یہ کہتی ہے کہ بے شک تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ اور دل کے اندر یہ سوچو کہ میں نے تو بڑا مضبوط محل تیار کر لیا ہے، کہیں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کوئی مضبوط محل بنا کے بیٹھ جاؤں گا تو نہیں مروں گا، لیکن قرآن مجید کہتے ہیں کہ نہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بے شک جہاں بھی چلے جاؤ مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، موت تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ لیکن اس موت کی ہم نے تیاری کتنی کی ہے، اس سفر کی تیاری ہم نے کتنی کی ہے، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام احباب یہاں پر جمع ہیں تو اس وجہ سے کہ ہم نے موت کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے، ان لوگوں سے پوچھو جن کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کا سرٹیفکیٹ سند ادا کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے موت کو سمجھا، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے خود اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی، لیکن اس کے باوجود بھی خوف اتنا ہے، خشیت الہی اتنی ہے، حضرت ابوبکر صدیق زمین سے تنکا اٹھاتے ہیں، تنکا اٹھا کے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر کاش کہ تو ایک تنکا ہوتا، ہوا کے اندر اڑ جاتا، تو اسے قیامت کے دن نہ پوچھا جاتا۔ اس کو کہا جاتا ہے موت کا خوف۔ اس طرح باقی صحابہ اکرام کے واقعات کتابوں کے اندر بکھرے پڑے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب عذاب قبر کا تذکرہ آتا تو زاروں قطار روتے، داڑھی مبارک آنسوں سے بھر جاتی، کیونکہ ان کے دل کے اندر موت کا احساس تھا، فکر تھی۔ موت ہے کیا چیز، موت کہتے کس چیز کو ہے؟ آج ہم غافل کیوں ہیں؟ نمازیں قضا کیوں ہیں؟ روزے نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، پڑوسیوں کو ہم ذلیل کرتے ہیں، رشتہ داریاں قطع تعلقی کے اندر تبدیل ہیں، گفتگو کا انداز غلط ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ رحمتیں نازل نہیں ہوتی، برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ کیسے نازل ہوں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر موت کا خوف نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن موت کا ذائقہ ہے کیا چیز، کبھی یہ بھی ہم نے پوچھا ہے علماء سے؟ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کو معجزات عطا کیے، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا کیے، جن میں سے مشہور یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے اس کے اندر پھونک مارتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ ہیں، پوچھنے لگے اے عیسیٰ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ذرا مردوں سے ہم کیسے پوچھیں؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے، قبر کے اندر کیسے حالات ہوتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں اے عیسیٰ
فلاں قبرستان کے اندر چلا جا، فلاں 2 قبروں کی طرف اشارہ کر، مردے زندہ ہو کے میرے حکم سے تجھے بتائیں گے قبر کے اندر کیا گزرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، 2 قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ۔ 2 مردے زندہ ہو کے آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے ہمیں کیوں جگا دیا، کیا وجہ ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر عیسیٰ ہوں، پوچھنا یہ چاہتا ہوں قبر کے اندر آپ کے اوپر کیا گزری ہے۔ میرے دوستوں، ان مردوں نے جو جواب دیا وہ میرے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے۔ مردوں نے زندہ ہو کر کے کہا میاں تمہیں تو بڑی دور کی سوجی ہوئی ہے، تم تو قبر کے حالات پوچھنے لگے ہو، یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جس وقت روح گئی تھی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ مردے کہتے ہیں یہ تو تم بڑی دور کی باتیں کہہ رہے ہو، دور کی باتیں پوچھ رہے ہو، یہ کیوں نہیں پوچھتے جس وقت روح نکلی تھی اس وقت سے لے کے آج تک کیا کیفیت ہے؟ یہ میں جو آیت کا مفہوم ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ موت کا ذائقہ ہے کیا چیز۔ مردوں نے کہا جس وقت ہماری روح پرواز ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن اس وقت سے لے کے آج تک جو موت کی کیفیت تھی، جو روح جب ہماری نکلی آج تک وہ منہ سے ذائقہ اور کرواہٹ ختم نہیں ہے۔ ہم نے تو موت کو معمولی چیز سمجھا ہے، اگر واقعی ہم موت کو کچھ سمجھتے ہماری نمازیں قضا نہ ہوتی، ہم ایک دوسرے کو تنگ نہ کرتے، کیونکہ ہم نے موت کو سمجھا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی کے متعلق جس کی روح نکل رہی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختصر جواب دیا، کہنے لگے میں تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں جس وقت انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کی مثال میں ایسے دے سکتا ہوں جیسے ایک زندہ چڑیا کو آگ کے اوپر بھونا جا رہا ہو، آگ کے اوپر اسے بھونا جا رہا ہو، نہ اس کی روح نکل رہی ہو، نہ اس کی جان نکل رہی ہو اور نہ وہ بچ رہی ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے اسرائیل تم تو روح پرواز کرتے ہو، آج میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ گناہگار آدمی کے سامنے چہرہ لے کر حاضر ہوتے ہو، لیکن اسرائیل علیہ السلام نے اصرار کیا نہیں، آپ وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتے، آپ وہ شکل نہیں دیکھ سکتے، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، سکت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا اے اسرائیل میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے پتہ تو چلے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اب میری طرف دیکھیے۔ جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتے ہیں۔ ہم نے تو اس کو معمولی چیز سمجھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہوش کے اندر آتے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ گناہ گار آدمی کو عذاب بھی نہ ملے نا اس کے لیے یہ شکل کافی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ شکل دیکھی اسرائیل علیہ السلام کی جو گناہ گار آدمی کے سامنے لے کر آتے ہیں، فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں تو ڈراؤنی شکل ہے اور اسرائیل علیہ السلام کا ایک پر مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادھر جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح کیسے پرواز کرتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وقت نہیں ہے مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے بدکار لوگ، بے ایمان لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ جب ان کی روح نکلتی ہے فرشتے گرز لے کے آتے ہیں، مارتے ہیں، ان کی پٹائی ہوتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ مانو تمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ ہم کافر تھے، ہم نے دین کا انکار کیا تھا، ہم بے ایمان ہو گئے تھے۔ جب تک اقرار نہیں کرتے اس وقت تک جسم سے روح نہیں نکلتی۔ اور قرآن مجید کہتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس 4 فرشتے
اور آتے ہیں جو لگاتار ان کی پٹائی کرتے ہیں، پٹائی کر کر کے ان کے جسم سے روح نکلتی ہے۔ میرے دوستو، ہم نے موت کو معمولی چیز سمجھ لیا ہے۔ موت ہے کیا چیز؟ لیکن موت کا احساس ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، موت کی کیفیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، موت کی طرف ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کامیاب کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے کامیاب ہوئے کہ ان کے دل کے اندر موت کا احساس موجود تھا۔